بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا تحقیقی اور ایمان افروز موضوع لے کر آئے ہیں جو نہ صرف تاریخ کے پردے کو ہٹاتا ہے بلکہ دل و دماغ کو ایمان کی روشنی سے منور بھی کرتا ہے۔ یہ موضوع ہے ماہ ربیع الاول کا مہینہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی نسبت سے ربیع الاول کے مہینے کو مسلمانوں کے لیے خاص مقام و مرتبہ اور اہمیت حاصل ہے۔ قمری سال کا یہ تیسرا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کے معنی بہار کا پہلا مہینہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس کا نام خوان یا خوان تھا، مگر بعد میں تبدیل کر کے ربیع الاول رکھا گیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسے یہ نام کیوں دیا گیا؟ جانیے اس ویڈیو میں، اور اسی کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کس خوفناک اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ صرف اخلاقی اور روحانی اندھیرا نہیں تھا بلکہ قدرتی آفات اور تباہ کن حالات نے پوری انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، کورونا انسانی تاریخ کی ایک بڑی وبا تھی۔ اس سے قبل 1918 عیسوی میں انفلوئنزا کی وبا بھی بہت خوفناک تھی، جس نے 100 ملین افراد کو نگل لیا تھا۔ اس سے بھی پہلے 1347 عیسوی میں یورپ میں کالی موت نے تباہی مچائی تھی، مگر یہ سب سال 536 عیسوی کی آفت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ یہ دستیاب انسانی تاریخ کا بدترین سال تھا، جب پورا سال سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ سائنسی جریدے میں اس حوالے سے ایک مضمون بھی شائع ہوا تھا جس کا عنوان تھا "The worst year to be alive was 536"، یعنی 536 عیسوی کا سال زندگی کے لیے سب سے بدترین کیوں تھا۔ اس مضمون کا آغاز بھی اسی سوال سے ہوتا ہے۔ اس کا جواب ہارورڈ یونیورسٹی میں آثار قدیمہ کے پروفیسر ڈاکٹر مائیکل میککورمک یہ دیتے ہیں کہ یہ 536 سال تھا۔ ان کے مطابق اس وقت سال بھر آسمان پر دھند نما بادل چھائے رہے، سورج کی ہلکی سی روشنی نمودار ہوتی بالکل چاند کی طرح۔ لوگوں پر سخت دہشت طاری تھی۔ سورج طلوع نہ ہونے کی وجہ سے پورے کرۂ ارض سخت ترین سردی کی لپیٹ میں آیا، اور جون جولائی میں گرم ممالک میں برف باری ہونے لگی۔ فصلیں تباہ ہو گئیں اور بے شمار انسان حیوانات ہلاک ہو گئے۔ علماء اس کا سبب بڑے پیمانے پر آتش فشاں کا پھٹنا قرار دیتے ہیں، جس سے نکلنے والے دھوئیں اور گرد نے کرۂ ارضی کی پوری فضا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور سورج کی روشنی زمین پر نہ پڑنے سے درجہ حرارت بہت نیچے گر گیا تھا۔ چرند پرند، کھیت کھلیان، پودے نباتات، غرض ہر ذی روح فنا کے گھاٹ اترنے ہی والا تھا کہ قدرت مہربان ہو گئی اور دنیا کے افق پر خورشید نبوت کا طلوع ہوا۔ رحمت کا ابر کرم برسا اور دھرتی سے یہ آفت دور ہو گئی۔ اس لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بابرکت مہینے کا نام ربیع الاول یعنی پہلی بہار پڑ گیا۔ ناظرین، یہ صرف آئس لینڈ کا ہی نہیں بلکہ شاید دنیا کا سب سے بڑا آتش فشاں تھا۔ امریکہ میں اورونو کی مین یونیورسٹی کے ادارہ برائے ماحولیاتی تبدیلی انسٹی ٹیوٹ کلائمیٹ چینج سے تعلق رکھنے والے مشہور ماہر برفانی توداجات کے مطابق ایک دن یہ آتش فشاں پھٹ گیا اور اس میں سے اتنا دھواں نکلا جتنا آج تک کبھی کسی پہاڑ سے نہیں نکلا تھا۔ دھوئیں کی اس مقدار نے زمین اور آسمان کے درمیان ایک انتہائی دبیس قائم کر دی تھی۔ دھوئیں کے یورپ اور مشرق وسطیٰ جبکہ ایشیا کے بعض حصوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ یہ دھواں اتنا زیادہ تھا کہ اس نے زمین کو مکمل طور پر ڈھانپ دیا تھا۔ سورج کی روشنی مکمل طور پر غائب ہو گئی تھی اور زمین پر دن اور رات کی تمیز تک ختم ہو چکی تھی، یعنی اندھیرا اس قدر زیادہ تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ یہ کیفیت 18 ماہ باقی رہی۔ جہاں تک تعلق ہے سموگ کا، تو اس کی وجہ سے سورج مکمل طور پر غائب نہیں ہوا تھا بلکہ اس کی ہلکی سی روشنی نمودار ہوتی تھی۔ جیسا کہ مشہور بازنطینی تاریخ دان پروکوپیس نے بھی لکھا ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ سورج کی روشنی 3/4 حصہ دھوئیں کے بادلوں نے روک دیا تھا۔ اس کے باوجود اس کی روشنی کا 1/4 حصہ زمین تک پہنچ پا رہا تھا۔ البتہ اس کی روشنی چاند کی روشنی کی طرح حدت سے خالی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ روشنی زمین اور اس پر موجود مخلوق کے لیے ناکافی تھی۔ ان 18 مہینوں میں زمین کا درجہ حرارت کم سے کم 5.1 جبکہ زیادہ سے زیادہ 5.2 سینٹی گریڈ رہتا تھا، جس سے سردی کا 2300 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسانوں اور جانوروں میں جلد اور ہڈیوں سے متعلقہ طرح طرح کے مسائل پیدا ہونے لگے۔ بچوں کے ساتھ ساتھ مختلف فصلوں، درختوں اور دیگر نباتات کی گروتھ بھی متاثر ہونے لگی۔ چونکہ پھلوں، پھولوں اور فصلوں کا اگنا اور پکنا سورج کی روشنی کے ہی مرہون منت ہوتا ہے، لہٰذا ان کی پیداوار پر بھی برے اثرات مرتب ہوئے اور یوں دنیا قحط سالی اور بھوک کی عالمی وبا کی لپیٹ میں آ گئی۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے مشہور زمانہ محقق ڈاکٹر مائیکل میکارمک کے مطابق 1.5 سال بعد یعنی جون 537 عیسوی میں ماحول میں قدرے تبدیلی کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے، لیکن حالات زندگی کے لیے پھر بھی سازگار نہیں تھے۔ انسان اب اس مصیبت سے نکلا نہیں تھا کہ اچانک دنیا میں گلٹی والے سرطان کی پہلی بڑی وبا پھوٹ پڑی، جسے بوپونک پلیگ کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ اس کی ہلاکت خیزی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے صرف بازنطین امپائر میں 25 سے 50 ملین افراد کو نگل لیا تھا۔ بازنطینی بادشاہ جسٹینین اول اسے علاج کی اعلیٰ سہولتیں بھی میسر تھیں، لیکن وہ بھی اس وبا سے لقمہ اجل بن گیا تھا، جس کی وجہ سے اس وبا کو پلیگ آف جسٹینین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اب دنیا کے حالات یہ تھے کہ ایک طرف آتش فشاں پھٹنے کی وجہ سے بننے والے اسموک نے سورج کی روشنی کو روک رکھا تھا، زمین کا درجہ حرارت خطرناک حد تک گر چکا تھا، حرارت کی کمی کی وجہ سے فصلوں اور پھلوں بلکہ خود انسان کی افزائش اور پیدائش تک متاثر ہو چکی تھی۔ قحط، غربت اور افلاس نے ڈیرے ڈال رکھے تھے اور دوسری طرف یہ وبا، اسی وجہ سے اسے تاریخ کا سب سے بدترین سال The worst year to be alive کا نام دیا جاتا ہے۔ انسان انہی حالات میں کسی نہ کسی طرح سسک کر 570 عیسوی تک آن پہنچا اور یہی سال انسانیت کے لیے دوبارہ زندگی کی نوید لے کر آیا۔ لیکن ڈارک ایج سے متعلق تحقیق کرنے والی ہارورڈ یونیورسٹی کی ٹیم کا کہنا ہے کہ ہمیں اس بات کا جواب نہیں ملتا کہ آخر اس سال ایسا کیا ہوا تھا کہ چاند اور سورج اپنی مکمل روشنی، جانور اور پرندے اپنی بولیوں، فصلیں اور درخت اپنی آب و تاب اور تمام تر موسم اپنی رعنائیوں کے ساتھ واپس آ گئے۔ ناظرین، سائنس تمام تر حقیقت کے باوجود ایک ضمنی علم ہے۔ آج کی تحقیق کل کی تحقیق کو باطل قرار دے دیتی ہے۔ سچ یہ ہے کہ سائنس اس تبدیلی کی اصل وجہ جاننے سے قاصر ہے، لیکن اہل ایمان جانتے ہیں کہ 570 عیسوی میں خالق کائنات نے اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، جس نے اندھیروں کو اجالے میں بدل دیا، زمین کو حیات نو عطا کی اور انسانیت کو حقیقی امید، سکون اور رہنمائی کا چراغ بخشا۔ ناظرین، سیرت نگاروں اور تاریخ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے حالات ایسے ہی تھے۔ دنیا تو قجا خود عرب کی تاریخ کے مطابق وہاں قحط سالی تھی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، جانور اور انسان بھوک کے ہاتھوں نڈھال ہو چکے تھے۔ لیکن جس سال حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اتنی بارشیں ہوئیں کہ فصلیں لہلہانے لگی، پرندے چہکنے لگے، خنچے چھکنے لگے، کلیاں مہکنے لگیں اور بوند بوند کو ترستی زمین جل تھل ہو گئی۔ اسی وجہ سے اس سال کو عرب کی تاریخ اور مسلمان سیرت مورخین اور سیرت نگاروں کے ہاں آسانی اور خوشیوں والا سال کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بلکہ عرب میں بچیوں کی پیدائش والدین اور برادری کو مغموم کر دیتی تھی، اسی لیے حق تعالیٰ نے اس سال سب کو بیٹے عطا فرمائے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے سال کوئی پریشان نہ رہے۔ اسی وجہ سے اس ماہ مبارک کو ربیع اول یعنی بہار کا پہلا اور ربیع الثانی کو بہار کا دوسرا مہینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حالانکہ پہلے زمانے میں اس کا نام خان یا خوان تھا۔ ناظرین، ماہ ربیع اول ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کی ولادت نے تاریخ کا رخ بدل دیا، قحط، وبا اور اندھیرا سب چھٹ گیا اور دنیا میں امید، روشنی اور رحمت عام ہو گئی۔ آئے اس مہینے میں اپنے دلوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ذکر و اطاعت سے منور کرے تاکہ ہماری زندگیوں میں بھی بہار آ جائے۔